ساتھ ممتاز سامول 100.4 کے لائیو اسٹوڈیو سے جو ہے لاہور سے سر کو لائیو لیا ہوا ہے 100.4 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن سنتے ہیں 10 سے 12 بجے. آج سر قاسم علی شاہ صاحب کی یہ محبت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل آباد کی سرزمین کو زرخیز کرنے کا انہوں نے جو ہے یہ وقت ہمیں دیا ہے, تو ان سے مزید جو سوالات ہیں وہ پوچھتے ہیں. اور سر ایک جو میرے ذہن میں اکثر سوال رہتا ہے سر کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے نکلو تو لوگ آپ کو لیگ پولنگ جو ہے وہ زیادہ ہے. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کلچر کہاں سے ڈیولپ ہوا اور ختم کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹانگیں جو بہت زیادہ کھینچی جاتی ہیں, کیکڑا کلچر بھی آپ تک کہتے ہیں اس میں بڑا ایک سمپل سا یار کلیہ ہے. سمپل سا کلیہ یہ ہے کہ دنیا میں پازیٹیو لوگ بھی ہیں, دنیا میں نیگیٹو لوگ بھی ہیں. پہلے تو اس بات کو مان جانا چاہیے کہ یہ دنیا 100% پازیٹیو بھی نہیں ہے اور نیگیٹو بھی نہیں ہے. اس میں کمبینیشن ہے. آپ کا اچھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, آپ کا برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے. جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ ٹیکس بنا لیتے ہیں کہ میں نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. برا بندہ کچھ برا نہیں کر سکتا, وقت ضائع کر سکتا ہے, انرجی ضائع کر سکتا ہے. جب کو پتا لگ جاتا ہے کہ میرا وقت اور انرجی ضائع کر سکتا ہے تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں, آپ احتیاط سامنے رکھ لیتے ہیں, آپ محتاط ہو کے اپنا وقت استعمال کرتے ہیں, آپ محتاط ہو کے اس کو ٹائم دیتے ہیں, آپ محتاط ہو کے چلتے ہیں. آپ کی جو احتیاط ہے, احتیاط کا پہلو زندگی میں ہمیشہ نقصان سے ہی سیکھتا ہے بندہ. تو آپ اپنے ان نیگیٹو لوگوں سے واسطہ پڑنے کے بعد سیکھتے سیکھتے آخرکار میچور ہونے لگ پڑتے ہیں. پھر جسے کہتے ہیں پرابیبلٹی یا چانس, آپ کے ساتھ برا ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے, آپ کے ساتھ ٹریجڈی کا چانس کم ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی روکے اس کا چانس کم ہو جاتا ہے. اگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں ہو رہا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں, اس کا مطلب ہے میچورٹی نہیں آ رہی. میرے پاس اگر کوئی بھی بندہ ہے اور کہے جی 50-55 سال میری عمر ہے, میرے ساتھ ہاتھ ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھ جاؤں گا یہ ٹائم پہ میچور نہیں ہوا. اگر میرے پاس کوئی بھی آیا جس کی عمر 30-35 سال ہے اور اس کی زندگی میں میچورٹی نہیں ہے, سنجیدگی نہیں ہے, تو میں سمجھ جاؤں گا اس نے ٹائم پہ کوئی دھکے بکے نہیں کھائے ہوئے, اچانک دنیا اس کی شروع ہوئی ہے, اس کو نہیں پتا دنیا زمانہ کہاں چلا گیا. تو ایک تو یاد رکھیے گا یہ لیگ پولنگ اس معاشرے میں پہلے سے ہی ہر معاشرے میں. دوسرا آئی کہاں سے ہے, تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے, انسان میں کمپٹیشن کی سینس بلٹ ان. پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے, جب دوسرا آتا ہے تو پہلے بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا, کہ ماں تو میری ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ اپنی اگریسونیس دکھاتا ہے. ایون جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اب اپنے نئے بچے کو بچانا ہے, کس سے؟ پہلے والے بچے سے, کیونکہ اس کا جو اگریسونیس ہے وہ اس کو نقصان دے سکتی ہے. تو کمپٹیشن کی سینس کا ایک جو نیگیٹو پہلو ہے وہ کیا ہے کہ وہ الٹیمیٹ انسان کیا ہو جاتا ہے جی, منفی ہونے لگ پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے کو ایجوکیشن میں ہم گاؤں سے, میں بھی گاؤں سے آیا تھا, تو پہلی دفعہ اتنے لوگ دیکھے, رنگ برنگے لوگ دیکھے, تو اپنا جو مقصد تھا وہ, جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو سر ان جو ڈسٹریکشنز ہیں ان سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ ہماری کوئی تربیت ہونی چاہیے یا خود ہی بندے کو میچور ہونا چاہیے؟ کوئی مطلب لاہ عمل اس کا سر بتائیں, جیسے بیلنس ڈائٹ نہیں جیسے ہوتی سر وہ. اچھا, میں کہتا ہوں زندگی میں آپ ہر مضمون کا ٹیچر ایڈ کرتے ہیں. ایک ٹیچر ایسا ضرور ایڈ کریں جو لائف کو پڑھائے, کانشیسلی کریں, کیونکہ سسٹم نے نہیں کرنا, گورنمنٹ نے نہیں کرنا, ایگریکلچر یونیورسٹی نے نہیں کرنا, کسی کالج نے نہیں کرنا, آپ کا خود بنتا ہے. جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اصل ڈش اور اصل چیلنج اور اصل امتحان تو زندگی ہے, تو کیوں نہ پھر زندگی کے لیے میں ایک ٹیچر ایڈ کروں جو مجھے سکھائے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے, جو مجھے سکھائے موٹیویشن ہے کیا, جو میرے مقاصد میں معاونت دے, جو میری زندگی میں آگے بڑھنے میں معاونت دے, جس کی انرجی میرے کام آئے, جس کی موٹیویشن میرے کام آئے, جس کا ویژن میرے کام آئے, جس کی سمجھ میرے کام آئے, جس کی عقل میرے کام آئے, جس کے تجربوں سے میں سیکھ سکوں, جس کے زاویہ نظر سے میں نظارے کو بدل سکوں. بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اسی دنیا کو دیکھنے کے نئے زاویے نہیں ہیں آپ رک گئے. اگر زندگی میں کوئی ایسا استاد, کوئی ایسا رہبر, کوئی ایسا مینٹور, کوئی ایسا اتالیق, کوئی ایسا گرو آپ کے پاس ہے, تو یقین کیجئے گا یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. گرومنگ کا چیلنج اپنی جگہ رہتے ہیں, ہمت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ چیلنج چھوٹا لگتا ہے. بالکل سر. ایک سوال پہلے بھی بڑا شارٹ انٹرویو تھا سر آپ کا, 3 منٹ کا انٹرویو میں نے کیا تھا تری یونیورسٹی میں. میں نے سوال پوچھا تھا سیلف ایکچولائزیشن کے بارے میں. سر کتنی عمر میں یا کیسے ہم کر سکتے ہیں جب سیلف ایکچولائزیشن اب ایک بہت بڑا مارکا ہے سر, تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیسے سر انجام دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو پہچان کیسے سکتے ہیں سر؟ اچھا دیکھو, اس کا بڑا سمپل سا کلیہ, ایک تو اس کی عمر کوئی نہیں ہے.
لیکن ایک یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 17 سال میں سیلف ایکچولائز ہو جانا چاہیے. ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اس سوال کو ضرور اٹھا لینا چاہیے کہ مجھے خود کو جاننا ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال کسی بھی عمر میں اٹھایا جا سکتا ہے. آپ اس کو 60 میں 64 میں بھی اٹھا سکتے ہیں, 70 میں بھی اٹھا سکتے ہیں, 17 سال کا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے, 9 سال کا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے, 22-25 سال کا بھی اٹھا سکتا ہے. یہ سوال اٹھانے کے بعد نیچر آپ کو رسپانس کرنے لگ پڑتی ہے. کنڈیشن ہے بشرطے اگر آپ کا سوال یہ سچا ہے, اگر آپ اس سوال میں سیریس ہیں, آپ سنسیئر ہیں, آپ کمیٹڈ ہیں, آپ لائل ہیں, یہ واقعی آپ کا سرتاپا سوال ہے. ورڈ از ورڈ سرتاپا. ایک سوال ہوتا ہے جو وقتی طور پہ آیا اور چلا گیا. ایک سوال ہے جو واقعی آپ نے کیری کر دیا, آپ سٹک ہو گئے کہ نہیں یار مجھے اس کا جواب لینا ہے. قدرت کیا کرتی ہے پھر ویسے وسیلے, ویسی کتابیں, ویسے استاد, ویسے ذرائع پیدا کرنے لگ پڑتی ہے اور آپ کی خود شناسی آسان ہونے لگ پڑتی ہے. خود شناسی رستہ ہے, منزل نہیں. جی جی. یہ چلتے جائیں. دل دریا سمندروں ڈونگے کہا گیا. اس سمندروں سے ڈونگا انسان ہے. انسان اپنے آپ کو جانتے جانتے جانتا ہے. جی. بدھا کو گیان مل گیا تھا نا تو بدھسٹ ٹری کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا. اس کے مطابق اس کو گیان مل چکا تھا اور وہ کاملیت کی حالت میں آ چکا تھا, جسے آپ کمپلیشن کہتے ہیں, جس کو فلفلمنٹ کہتے ہیں. اس کے مطابق اب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کو ضرورت تھی. تو وہ بدھسٹ ٹری کے نیچے بیٹھا گیان کر رہا تھا تو اس کو پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. یہ روایت ہے ایک چیز سمجھانے کے لیے. یہ واقعہ جھوٹا ہو سکتا ہے, میں پہلے کہہ دوں, لیکن اس سے جو سمجھانا مقصود ہے وہ بڑے دھیان سے سمجھنا آپ نے. پتوں کی سرسراہٹ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کیا کرے, وہ اپنی آنکھ کھول لے. جیسے اس نے اپنی آنکھ کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے دور پتوں کی سرسراہٹ کی وجہ ایک ننگے پاؤں سے چلتی ہوئی لڑکی ہے. اس نے تھوڑا سا غور سے دیکھا تو اس کو نام یاد آیا کہ اس لڑکی کا شاید نام مارا ہے. مارا. اور اس کو ساتھ ہی دل میں اس کے لیے ایک چاہت کا احساس آیا. جیسے چاہت کا احساس آیا تو اسے اگلا خیال یہ آیا کہ دنیا میں عورت ذات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے گیان کو بھی چھین سکتی ہے. سمجھ بات کی. ساتھ ہی اس کو اگلا خیال آیا کہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ مجھ میں کچھ ایسا ہے جس نے سر آج اٹھایا. اسے پتہ لگا کہ میرا جو کمپلیشن کا احساس تھا وہ بھی غلط تھا. میں کمپلیٹ انسان ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. انسان وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتا ہے, نئے نئے ایکسپیرینس کرتا ہے, نئے نئے تجربے, نئے نئے مشاہدے, نئی نئی وارداتیں, نئے نئے لطائف جسے ہم روحانیت کی اصطلاح میں کہتے ہیں. اس کے بعد وہ تکمیل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تکمیل اس کی ہوتی نہیں ہے, یہ اس کی روح کی پرواز ہے, یہ اس کی فکری پرواز ہے جو ارتقائی مراحل کی طرف جاتی ہے. اس کی نہ منزل ہے نہ اس کا مقام ہے, نہ عقل کی کوئی حد ہے, نہ شیطان کے شر کی کوئی حد ہے, نہ روح کی وسعت کی حد ہے, نہ کائنات کے مالک کی کوئی حد ہے. کیا بات ہے سر, بڑے خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے. ملک کی پروگرس کے لیے یہ لوگ جو یہاں پہ سیکھ کچھ نہیں رہے سر, اور صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں, نفرت کیسے کرنی ہے. تو آگے جا کے سر کیا دیکھتے ہیں سر, ایک نسل, 2 نسل, 3 نسل, کتنی نسلیں خراب ہو گئی. اچھا, ایک نا بڑی اچھی بات میں نے نیپولینز کے حوالے سے پڑھی. نیپولین کہا کرتا تھا کہ اگر ایک ٹیچر نے پڑھا دیا یا اس نے نہیں پڑھایا, اچھا پھر اس نے اگلی نسل کو پڑھا دیا یا نہیں پڑھایا, اور تیسری نسل کو پڑھا دیا یا نہیں پڑھایا, یعنی 3 نسلوں کو اس نے سرو کر دیا, اس کو گولی مار دو. اس نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا, وجہ کیا ہے, وہ اپنا رول پلے کر چکا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو. 3 نسلوں کو پڑھانے والا اپنا مکمل طور پہ ڈلیور کر کے سسٹم کو دے چکا ہوتا ہے, یا وہ بنا چکا ہوتا ہے یا وہ بگاڑ چکا ہوتا ہے. اگر بنا چکا ہے تب بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, سمجھانا یہ وہ چاہ رہا ہے, اور اگر بگاڑ چکا ہے تب بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام نے یہ دیکھ کے قوم کو تیار ہی نہیں کیا کہ آنے والا وقت کتنا ٹف ٹائم آ رہا ہے. جو آج سے 15-20 سال پہلے جو زندہ تھا اس سے پوچھیے, اسے پتا تھا ملک کو چیلنج آ جانے دہشت گردی, اس کو پتا تھا یہ اتنے سارے ایشوز ہوئیں گے, بے روزگاری کا ایشو ہوئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی فرسٹریشن کا ایشو ہوئے گا. کسی کو پتا تھا کہ آج سے 20-25 سال بعد آپ کی آبادی کا 10 کروڑ جو سا وہ یوتھ پہ مشتمل ہوگا؟ کسی کو نہیں پتا تھا. جب یہ ان کا ویژن نہیں تھا, اور آنے والے وقتوں میں بھی خدارا اگر یہ ویژن نہ ہوا تو خطرہ ہے. خطرہ کیا ہے, پھر ہم ایک اچھی قوم تیار نہیں کر پائیں گے. تو اساتذہ کرام اگر اس نیت سے پڑھا رہے ہیں, اس بات کو سامنے ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھا رہے ہیں کہ جو اگلا وقت ہے اس کے لیے قوم تیار ہو, اس کے لیے یوتھ تیار ہو, اس کے لیے کچھ ایسے ڈیلیور کرنے والے لوگ آئیں, اس سسٹم کو سروائیو
کروانے والے اس سسٹم کے امیون میں سسٹم آئیں, ایسے لوگ آئیں جو امیون کو مضبوط کریں, ایسے لوگ آئیں جو ڈیلیور کر کے جائیں. ہمیں دینے والا مزاج نہیں ملتا, ہماری تربیت میں ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں مائیں ٹفن ڈال کے کہتی ہیں سارا خود کھانا ہے. عیدی کی ماں 2 دمڑیاں دے کے کہتی ہے ایک کسی کو کھلائیں ایک خود کھائیں, کیا بات ہے. پھر بڑا انسان بنتا ہے. تو جب بچپن سے ہی ہم نے سکھایا ہی نہیں حوصلہ, ظرف, اعلیٰ ظرفی, محبت کرنا, احترام کرنا, شفقت سکھائی نہیں ہے, کل کو ہم امید کریں قوم میں چیزیں ہوں گی. یہی فصل تیار ہو کے آنی ہے جو ہم نے بوئی ہوئی ہے. جو بویا ہی نہیں ہے وہ آنا ہی نہیں ہے. سر میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہاسٹلائز ہوں. آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا سر, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ فلوٹ کرتی ہیں. سوچتے ہی یہ ہیں کہ مطلب میرے سے یہ نہیں ہونا, مجھے جاب نہیں ملنی, مجھے کوئی سفارش ڈھونڈنی چاہیے. مطلب جب ہم جوان ہیں تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم پتھروں کا وہ جو اگنے والے ہوتے ہیں, پتھروں کا سینہ جو چیر کے بھی اگتے ہیں, تو ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس اتنی زیادہ کیوں ہیں سر؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل 2 وجوہات ہیں اس کی جی. پہلی جو وجہ ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی زمین کا دھیان نہ رکھا جائے تو جھاڑیاں تو خود ہی اگاتی ہیں. بالکل. انسان بائی جینز بائی ڈیفالٹ اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی زیادہ ہے. یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جی نہیں ہوتی, ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ہم ساری زندگی تو سٹرائیو کر کے آتے ہیں. اس پوری کائنات کے نظام میں بینگ اے بلیور ہمارا ایمان ہے. انسان ایلین ہے, انسان آیا تھا, آدم آیا تھا. یہ سارا سسٹم اپوزٹ ہے اس کے. ہر چیز, ہوا میں بیکٹیریا ہمیں مارنا چاہتے ہیں, پانی خراب ہے ہمیں مارنا چاہتا ہے, خوراک پیور نہیں ہے ہمیں اڑانا چاہتی ہے, بیماریاں 1000 ہیں, حادثے 1000 ہیں, چیزیں ایک کنکر اڑانے کے لیے کافی اگر زور سے لگ جائے. پوری کائنات جو سی ہے, دنیا کا سارا نظام آپ کے اپوزٹ کھڑا ہے, آپ اس میں سے سروائیو کرتے ہیں. الٹیمیٹ جس نے اتنا زیادہ چیلنج دیکھا ہو آدم سے لے کے آج تک, اس نے سٹرگل کی ہے. پتھر کے دور کو دیکھا, انڈسٹری کے دور کو دیکھا, ایگریکلچر کو دیکھا. نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, یعنی کہہ لیجیے ہے ہی زیادہ. سر دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی کے سورس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جس میں المشہور میڈیا, میڈیا ایک رول پلے کرتا ہے پازیٹیو بھی. میڈیا انفارمیشن کا رول تو پلے کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کرائم کے پروگرام کیونکہ دیکھے وہ جاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ فرسٹریشن کے حوالے سے چیزیں, سیاست میں انسرٹنٹی, ملک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اچھی خبر تو پورے دن میں ملتی کوئی نہیں ہے. پھر آپ کہیں کہ میں مثبت نہیں سوچ سکتا, کہاں سوچیں گے؟ مثبت سوچنے والے ذرائع آپ کے پاس نہیں ہے. جب ذرائع آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر مثبت سوچنا آپ کے لیے مشکل ہے. تیسرا, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مثبت سوچ نہیں دیتا. آپ مجھے بتائیے میٹرک تک ایک کتاب ایسی جو باقاعدہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ پہ ہو, جو مثبت رویے پہ ہو, جو سکھائے کہ ہمیں رویہ اچھا رکھنا ہے, ہمیں مثبت رکھنا ہے, ہمیں مثبت رہنا ہے, کچھ ایسا نہیں ہے ہی نہیں. جب یہ سورس ہی نہیں ہوں گے, بالکل ایسی رسیں دے رہا ہے, اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, روشنی. اگر روشنی نہیں ہوگی تو کبھی بھی جو ہے وہ اندھیرا ختم نہیں ہوگا. اس کا بہترین سورس ہے پازیٹیو سورس, پازیٹیو اپروچ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ. اگر سوسائٹی میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے سورس بڑھ جاتے ہیں تو یقینی طور پہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی تو یہی سکھایا جاتا ہے. جب ہم تھوڑا سا پروان چڑھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب پڑھو گے نہیں تو بڑے بندے نہیں بنو گے, تو پیسے گھٹ کماؤ گے. مطلب وہاں سے ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے انسان اچھا بننا ہے, وہاں سے سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں, جس طرح بھی کمائیں. تو میرا مطلب تھوڑا سا اپنا یہ ناقص سا خیال ہے کہ وہاں سے ہم نیگیٹو نہیں اسٹارٹ کر دیتے شروع, اور گھر والوں کا کتنا عمل دخل ہے وہ بھی مطلب تھوڑا سا ہونا چاہیے سر. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا ممتاز, میں دیکھو گھر والوں کا دخل تو بہت زیادہ ہے, لیکن یار چاہتے نہ چاہتے گھر والے یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوتے, داخل تو بندہ ہی ہوتا ہے. اب یونیورسٹی کالج پہنچ کے بھی اگر آپ مثبت نہیں ہوئے, آپ ڈیولپ نہیں ہوئے, تو پھر تو بڑی زیادتی ہے. انسان پیدا پہلے ہوتا ہے, شعور بعد میں آتا ہے. اب شعور کے وقت پہ بھی اگر شعور نہیں آ رہا, دیکھیں بلوغت اپنے وقت پہ آ جاتی ہے, شعور کیوں نہیں آتا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اگر باشعور نہیں ہے, اگر بات سمجھ نہیں ہے, اگر اس کے پاس ایک اچھی اپروچ نہیں ہے, تو پھر وہ زیادتی کر رہا ہے. اس نے ڈگری تو لے لی لیکن اس کی اپنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ڈیولپمنٹ کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس جو سا ہے کوئی ایم ہو لائف میں. ایم ہوگا تو نیگیٹیوٹی خود ختم ہوئے گی, پازیٹیوٹی خود آ جائے گی. سر قاسم علی شاہ صاحب کی باتیں جو سن رہے ہیں مجھے تو بڑا سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ جن کی باتیں کہتے ہیں جی کان سے سن کے دل پہ اثر کرتی ہیں نا, وہ جو ہوتے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں پہلے ان کے پرسنالٹی کو, ان کو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں وہ ایک مرد مجاہد ہیں, اور انہوں نے اس قوم کو جو ہے
تربیت کرنے کا جو ذمہ لیا ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ کو ایک آپ کی سماعتوں کی نظر ایک چھوٹا سا سانگ کرتے ہیں, جینا جینا, عاطف اسلم کی آواز میں, اور واپس آتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0332698212. ہم واپس آتے ہیں. سر سے بھی تھوڑے اور سوال میں ان سے پوچھ لوں جو ان سے پوچھنے, تو واپس آتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز صاحب. کہیں نہ جائیے گا, واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل آباد سے شازیہ چودھری ہیں, جو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. کہتی ہیں کہ آپ نے جو گانا پلے کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب باتیں کر رہے ہیں, اور وہ تصوف کو کہتی ہیں کہ میں بھی تھوڑا سا اس میں جانا چاہتی ہوں اور سمجھتی ہوں تھوڑا سا. تو سر, جو مطلب لوگ محبت رکھتے ہیں کہ ہمیں اسپرچولیزم, تصوف, صوفیزم کی طرف جانا چاہیے, تھوڑی سی مطلب اس کے بارے میں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, کون سی بکس پڑھنی چاہیے, کون سی پریکٹس ایسی ہے جو کر کے وہ تھوڑا سا اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تصوف کے بارے میں یہ ایک متھ ہے کہ کتابیں پڑھنے سے تصوف پیدا ہو جاتا ہے. تصوف ہے روح کا سفر. روح کا سفر کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے شدید عبادت گزار ہیں. اس کے لیے قطعی لازم نہیں ہے کہ جناب آپ نے چلے کاٹے ہوئے ہیں. اس کے لیے قطعی لازم نہیں ہے کہ آپ کنویں میں الٹا لٹکتے ہیں. اس کے لیے قطعی لازم نہیں ہے کہ آپ جنگل میں نکل گئے ہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کا خیال, آپ کی سوچ, آپ کے نظریات, آپ کے آئیڈیاز, آپ کی افکار, آپ کا رجحان اللہ کی طرف ہو. اگر آپ کا رجحان اللہ کی طرف ہے, آپ کا خیال, آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ کی طرف ہے, آپ کی اپروچ جو انسی ہے وہ رب کی طرف ہے, آپ کا وسیلہ, آپ کا حوالہ خدا ہے, تو آپ صوفی ہیں. سمپل. ذات میں اعتماد کو کیسے پیدا کرتے ہیں؟ آپ اپنے کنسپٹس کو کلیئر کریں, آپ اپنی پرسنالٹی کو کلیئر کریں, آپ اپنے نظریات کو کلیئر کریں, آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں, سچے کھرے انسان بنیں. اپنے آپ سے منافقت چھوڑ دیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو چیٹ کرنا چھوڑ دیں. جیسے ہی آپ یہ کریں گے, نتیجہ یہ نکلے گا, آپ میں کلیئرٹی آ جائے گی, آپ میں روحانیت بھی آ جائے گی, آپ میں گداز پیدا ہو جائے گا. سر, آپ کی طرح اگر بننا ہو, خدا کی نہ بنو, نقشے قدم پہ چلنا ہو سر, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سر؟ کون سی کوئی آسان سا طریقہ کہ آپ کے تھوڑا سا آپ کی طرح بندہ ہو جائے, آپ اپنی بات میں کلیئرٹی آ جائے, اعتماد آ جائے, یا مطلب تھوڑی سی وہ بات آ جائے کہ بندہ صاف گوئی بن جائے. سر, جھوٹ بہت بولتے ہیں ہم اپنی زندگی میں, اپنے والدین سے بھی بولتے ہیں, اور دوستوں سے بھی, اور اپنے آپ سے بھی بہت زیادہ بولتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اندر سے اور باہر سے تھوڑے سے ایک طرح کے ہو جائیں سر؟ اچھا, بڑا یار سمپل ہے. پہلی بات ہے, میں ایک عاجز سا عام سا انسان, یہ بالکل میری فیلنگ ہے, جو میرے لیے فیلنگ ہے, اس کو میں تو کوئی ایسا شو نہیں کرتا, نہ میں ایسا محسوس کرواتا ہوں. میں ہر بندے کی اسی کی سطح پہ آ جاتا ہوں. میرے ملنے والوں میں ان پڑھ بھی ہیں, میرے ملنے والوں میں پڑھے لکھے بھی ہیں, میرے ملنے والوں میں بڑے انٹلیکچوئلز بھی ہیں, میرے ملنے والوں میں ہر طرح کا طبقہ ہے. میں اپنی پرسنل جو میرے ساتھ چھوٹے ملازمین اٹیچ ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہوں, میں ان کے ساتھ گپیں بھی لگاتا ہوں, میں ان کی ذہنی سطح کے مطابق باتیں کرتا ہوں, میں ان کو لطیفے بھی سناتا ہوں, میں ان کے لطیفے سنتا بھی ہوں. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر آپ کہیں اللہ کا جسے کرم کہتے ہیں, وہ کرم کو جو میں سمجھاؤں, جو اللہ کا کرم ہے, ایک تو میں محنتی بہت زیادہ ہوں جی, میں بہت ہارڈ ورکر ہوں. یہ اللہ نے میرے جینز میں ڈالا ہے, میرے مزاج میں ڈالا ہے, میری عادات میں شامل ہے. میں دوسرا اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, میں وقت کو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں. میں وقت میں ہمیشہ دو چیزیں سوچتا ہوں, یا مجھے فائدہ ہونا چاہیے یا سامنے بیٹھے شخص کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر دونوں نہیں ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں. سمپل. میں کہتا ہوں جی, یا آپ سکھا دیں مجھے یا آپ سیکھ لیں, دو چیزیں. اگر آپ کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تو پھر مجھے چھٹی دے دیں. جب آپ وقت میں اتنے کلیئر ہو جاتے ہیں, آپ ہر چیز میں, آپ چھوٹی سی مثال لیجیے گا, میں ٹریولنگ میں گانے نہیں سنتا. گانے مجھے اچھے لگتے ہیں, کبھی سن بھی لوں, لیکن ٹریولنگ میں کتابیں ختم کر دیتا ہوں. کیسے؟ میں کتابوں کو آڈیو رکھ لیتا ہوں, گاڑی میں USB لگاتا ہوں یا CD لگاتا ہوں, اور سفر کے دوران کہیں کتابیں ختم میں نے کی ہیں. میں جب کہیں گاڑی میری پھنس جاتی ہے ٹریفک میں کتاب کھول لیتا ہوں, کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے کہیں ویٹنگ پہ لاؤنج پہ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑے, میرے ساتھ کتاب یا میٹیریل یا واٹس ایپ پہ یا کہیں نہ کہیں ایسا ڈیٹا ضرور ہوتا ہے جس کو میں سننے لگ پڑتا ہوں. میں اپنا حتیٰ المقدور جہاں جہاں جتنا ممکن ہے میں اپنا وقت استعمال کرتا ہوں, میں اپنے وقت کو سود مند بناتا ہوں. تیسرا جو بڑی سمپل سی عادت ہے, میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں, سچا ہوں, کلیئر ہوں. میں ہر بات اوپنلی کہہ دیتا ہوں, میں ہر بات بلنڈلی کہہ دیتا ہوں. مجھے اچھا لگے میں کہہ دیتا ہوں اچھا لگا, برا لگے میں کہہ دیتا ہوں برا لگا. جب یہ سمپل سے رولز آپ نے اپنائے ہوں تو پھر خود بخود آپ میں ایک میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے. آپ جس طرح ایک لوہے کے ٹکڑے کو ایک مقناطیس رگڑتا رہے تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے, اسی طرح آپ کی شخصیت میں ایک میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے. وہ محنت سے پیدا ہوتا ہے, وہ پرپسفل لائف جینے سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ کلیئرٹی سے پیدا ہوتا ہے. آپ جتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, کلیئر ہیں, اتنا آپ میں زیادہ میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سمپل کلیاں ہیں جی, جو لوگ محسوس کرتے ہیں, اس کے پیچھے راز یہ 3 ہی راز ہیں جو میں نے بتائے آپ کو. اور سر مطلب ہمارے بڑے پیارے لسنرز ہیں, آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے. ایک اور سوال آ گیا ہے کہ بچی ہیں پوچھ رہی ہیں کہ
ممتاز بھائی میں 10 تک میٹرک کر سکی ہوں اور والدین کہتے ہیں کہ آگے اوپن کے تھرو آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں, تو وہ کہتے ہیں سر سے یہ پوچھیں کہ والدین جو ہیں وہ بچیوں کو کیوں نہیں پڑھنے دیتے, اتنی تنگ نظری کیوں ہے, اتنا ہمارا معاشرہ جو اجازت کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں والدین کا ایکسپوجر نہیں ہے اس میں, ان کا قصور کوئی نہیں, ایکسپوجر نہیں ہے. جب بھی کسی کا ایکسپوجر نہیں ہوگا تو وہ اس کی باتوں سے, فیصلوں سے, انداز سے پتہ لگ جائے گا. جیسے دنیا کو نہیں دیکھا, زمانہ کہاں چلا گیا ہے, ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی ہے, چیزیں کتنی بدل گئی ہیں, انٹرنیٹ کس طرح آ چکا ہے, گیجٹس کتنے آ چکے ہیں. اور جینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس تعلیم بھی ہو, ہنر بھی ہو, فن بھی ہو اور شخصیت بھی ہو. اگر یہ چیزیں والدین نہیں سمجھ پائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 طریقے ہیں. ایک یہ انہیں سمجھائیے, انہیں قائل کیجیے. آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور جڑے ہونے چاہیے, وہ ٹیچرز ہیں, وہ انکلز ہیں, وہ سینئرز ہیں, وہ فرینڈز ہیں, جو فیلوز ہیں, ان کو ضرور انٹریکٹ کرائیے اپنے پیرنٹس سے. اگر وہ قائل کریں تو ممکن ہے آپ کے والدین مان جائیں. اگر نہیں تو جو بیسٹ رستہ ہے وہ اوپن یونیورسٹی ہے, وہ پرائیویٹ امتحان ہے, پڑھیں ضرور, کریں ضرور. اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں ساری دیواریں, ہم کوئی ڈگری نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کتابیں تو پڑھیں, بالکل آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ بازار سے منگوا لیں, آپ رسائل لگوا لیں, آپ اخباریں لگوا لیں. آپ اگر دن میں اپنی انفارمیشن نالج بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ 1 سال کے بعد آپ عام انسان نہیں رہتے. آپ کا کانفیڈنس, آپ کا جگرا, آپ کی انفارمیشن, آپ کا نالج عام انسانوں سے 100 گنا بہتر ہوتا ہے. جب آپ بات کریں گے یقیناً اعتماد ہوگا, آپ کی شخصیت بہتر ہوگی کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا. جی لسنرز ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں جی. آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ ممتاز سامل سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے لائیو آپ کو یہ ٹرانسمیشن سنا رہے ہیں جناب, اور آپ کے میسیج شامل کر رہے ہیں. سر آخری سوال ہے اور اس کے بعد کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں ہم. سوال حیدر کرتا ہے فیصلہ آباد سے, کہتا ہے کہ میری ذات میں ایک جو خامی بہت مجھے نظر آتی ہے, میں کسی کو قائل نہیں کر پاتا سر, اس کے لیے کوئی ٹوٹکا سر؟ پہلے خود کو قائل کریں. ہر وہ بندہ جو دنیا کو نہیں منوا پاتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں مان رہا ہوتا. جب بھی آپ خود کو ماننے لگ پڑتے ہیں, آپ میں سیلف اپروول آ جاتا ہے, آپ میں سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے, دنیا خود بخود ماننا شروع ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے وہ تمام لوگ جو دنیا کے لیے ڈاؤٹ بنے ہوتے ہیں, یا دنیا کے لیے کنفیوژن ہوتے ہیں, یا دنیا کے لیے ان کو کوئی کنسیڈریبل نہیں ہوتے, ریمارکیبل نہیں ہوتے, ڈسکسیبل نہیں ہوتے, وہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظروں میں بڑے گرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنی سیلف اسٹیم ہائی کر لیجئے, اپنا مورال اپ کر لیجئے, اپنے سیلف کنسپٹ کو بڑھائیے, اپنی ذات کو اپنی نظروں میں اٹھائیے, خود کو قابل احترام سمجھیے, خود کو قابل اعتماد بنائیے. دنیا آپ کو خود ماننے لگ پڑے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میں کچھ ہو اور دنیا نہ مانے. آپ میں اگر کچھ ہے تو دنیا مانے گی ضرور. یہ ایک بڑا آسان جملہ یہ کہوں گا, دنیا کبھی کسی ناکام بندے کو نہیں ملنا چاہتی, دنیا کامیاب بندے کو ملنا چاہتی ہے. اگر آپ میں کچھ ہے, آپ کی کوئی اچیومنٹ ہے, آپ میں کوئی خاص بات ہے, دنیا ڈھونڈنے لگ پڑتی ہے, دنیا ٹکرے مارتی ہے, بندہ کہاں پر ہے, ڈھونڈو اس کو. اگر آپ میں کچھ نہیں ہے تو اپنے بھی نہیں آپ کو ملنا چاہتے, اپنے بھی آپ سے بچنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے جی. حیدر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے اپنے آپ کو مانو, اپنی عزت کرو. سر ایک جو ہے کنکلوژن جو ہے وہ آخری, کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں تھوڑا سا غم بھی پایا جاتا ہے کہ مہنگائی کہہ لیں بہت زیادہ ہے, کہہ لیں گے نہیں سر, ہے ہی زیادہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جابز بہت کم ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی, تعداد جو ہے پڑھانے کی طرف لوگوں کی راغبت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن آگے جابز نہیں ہے اور ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. جو جیسے ایگریکلچر سے میں پڑھا ہوا ہوں تو بہت سارے ایگریکلچرلسٹ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں بیچارے, پیسٹی سائڈز میں پھر رہے ہیں, یا ان کو وہ جو ان کا شعبہ ہے وہاں پہ نہیں جگہ مل رہی. ہمارے لیے کوئی خوشنودی یا کوئی خوشی کی خبر یا کوئی ایسا پیغام جس سے ہم سن کے خوش ہو جائیں, اور یہ ہماری کنکلوژن بھی ہو گیا آج کے پروگرام کی. 2 حقائق ہیں جی. پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا, اس نے بھی ہٹنا ہوتا ہے. مسئلہ تھک جاتا خود. آپ دنیا کے کسی مسئلے کو سامنے رکھیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم کتنے دن رہو گے, میں اڑا رہوں گا, آخرکار مسئلے نے ہٹنا ہی ہٹنا ہے. یہاں آپ عادی ہو جاؤ گے, یا چھوڑ دو گے, یا مسئلہ بھاگ جائے گا. دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ جو جاب کے مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے کام کی طرف نہیں آتی. جب تک ہم جابز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, جابز ختم بھی ہوں گی, جابز نہیں بھی ملیں گی, جاب سیچوریشن بھی ہوگی اور مارکیٹ ٹف بھی ہوگی. جب بھی آپ اپنے کام کی طرف آؤ گے تو اس میں بہت کیپیسٹی ہے. پیسٹیسائڈز کی انڈسٹری بہت بڑی ہے, ایگری میں تو بہت سے کام ہیں, بے شمار دنیا میں کام نئے ہو رہے ہیں. آپ اپنے کاروبار, اپنے کام کی طرف آئیے. اگر یہ کام آپ اپنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ گلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے جاب نہیں ملی ہے, میرے پاس وسائل کم ہے. جی سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ رہے. جی لسنرز, ایک شعر کے ساتھ میں آج کی اس پروگرام کا جو اختتام کروں گا کہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں سوراخ ہو نہیں سکتا, ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو. آپ کا میزبان ممتاز سامل آپ کے ساتھ رہا. ہمارے ساتھ جو آج کی شخصیت جو لاہور کی
بہترین شخصیت ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں اگر کوئی نعمت اللہ پاک نے بھیجی ہے تو سر سید قاسم علی شاہ صاحب کو بھیجا ہے. اللہ پاک ان کو، میری دعا ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ اسی طرح قوم کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک ان کے بچوں کو ہمیشہ ترقیوں پہ اور ان کو باعمل پاکستان کا شہری بنائیں، اور ان کو اتنی عزتیں جو اللہ پاک نے دی ہیں ان کو دگنا کر دیں، اور اللہ پاک جو ہماری عمریں بھی ہیں وہ سر سید قاسم علی شاہ صاحب کو لگا دیں. اور سر آپ ہمیشہ زندہ اور سلامت رہیں، آپ کا دست شفقت ہمارے سر پہ یوں ہی قائم رہے. تھینک یو ویری مچ لسنرز، آپ نے ٹیون ان رکھا 100.4. میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز سامل، اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی فیصل آباد میں لائیو اسٹوڈیو 100.4 سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.